پاکستان تحریک انصاف کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کو ایک موقع مل رہا ہے. یہ ہر روز ان کے دروازے پر یہ دستک نہیں آئے گی. جو مذاکرات ہوتے ہیں یہ کچھ لو کچھ دو ہوتا ہے. آپ کے پاس دینے کو ہے کیا؟ سوائے ورکنگ ریلیشن کی آپ کیا دے سکتے ہیں؟ اور حکومت کو اس وقت رتی برابر بھی پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس لیے کہ بار بار کہا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے، ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے یا ان کے سیاسی اتحادیوں نے، ایون کہ پریزیڈنٹ زرداری نے بھی، بلاول صاحب نے بھی، وہ کہتے ہیں کہ سیاست میں تلخی کو کم کیا جائے، سیاست میں لیٹس موو آن. یہ ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ سیاست ہے، یہ سیاسی اختلافات ہیں. تو اس طریقے سے وہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، یہ ایک مفاہمت کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ایک ورکنگ ریلیشن قائم کرنا چاہتے ہیں. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان تحریک انصاف ان ہواؤں پہ کیوں چڑھی ہوئی ہے. اپنی پوزیشن تو دیکھیں. آپ نے سڑک پر آنے والا جو آپشن ہوتا ہے یہ پولیٹیشن کا آخری ہوتا ہے. اس حکومت کے اندر آپ 3 مرتبہ یہ آپشن استعمال کر چکے ہیں، اب تو آپ کے کہنے پر لوگ نکلتے نہیں ہیں. شفیع اللہ جان صاحب، یہ سر نمبر گیم، سر وہ بات آپ نے حسن بھائی کی بات سن لی، جواب دے دیجیے گا، لیکن وہ جو 10,000 والی بات ہے سر، 10,000 بندہ نہیں اکٹھا ہو رہا اڈیالہ جیل کے باہر آپ سے سر. جی دیکھیں 2 چیزیں، ایک جو حسن ایوب صاحب، جی شفیع صاحب بولیے. دیکھیں حسن ایوب صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف کے پاس دینے کو کیا ہے. دیکھیں دینے کو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کھونے کو بھی کچھ نہیں ہے. ہم تو ریسیونگ اینڈ پہ ہے. جب کسی کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہوتا، اس سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں ہوتا. ہمارے پاس کیا ہے کھونے کو؟ ہم نے تو سب کچھ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سے تو حکومتی چھینی گئی، فیڈرل حکومت چھینی گئی، پنجاب حکومت چھینی گئی، لوگ ہمارے جیلوں میں ہیں، لوگ ملٹری ٹرائلز میں ہیں، خان صاحب اندر ہیں، ان کی اہلیہ اندر ہے، سیکنڈ ٹیئر شپ جو ہے پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ جیل کے اندر ہے. پنجاب میں کوئی سپیس نہیں ہے، سندھ میں کوئی سپیس نہیں ہے. جی بی کا الیکشن آپ کے سامنے ہے. کوئٹہ میں 144 لگا دیا جاتا ہے جب بھی تحریک انصاف کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ہمارے پاس کونے کو کچھ نہیں ہے، اور ہم سے زیادہ خطرناک بھی پھر کوئی نہیں ہے. جہاں تک نمبر گیمز کی بات ہے، منصور صاحب، میں نے لاسٹ آپ کے شو میں بھی کہا تھا کہ آج بھی وہاں پہ دیکھ لیں، ایک حوصلہ افزا نمبر وہاں پہ موجود ہے. اگر آپ 4 سے 5 کلومیٹر چاروں طرف سے ناکہ بندی کر دیتے ہیں، کرفیو لگا دیتے ہیں، لوگوں کو اٹھاتے ہیں، لوگوں کو پریزن وینز میں بند کرتے ہیں، پارلیمنٹیرینز کو نہیں چھوڑتے، عام لوگوں کو اس سائٹ پہ نہیں چھوڑتے، تو اس کے باوجود اگر تحریک انصاف کے لوگ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں، تحریک انصاف کے ورکرز وہاں پہ حوصلہ افزا نمبر پہ وہاں پہ پہنچے ہیں، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن یہ شفیع صاحب، آپ کے خیال میں اس طرح پھر حکومت پہ پریشر تو کوئی نہیں ڈیولپ ہوگا نا؟ وہ تو اگر یہ ساری آپ باتیں کر بھی رہے ہیں، وہ کہ یہ ٹھیک ہے، پھر بندہ نہیں ہے، اگر نہیں نکل رہا تو ٹھیک ہے، پھر جو سٹیٹس کو چل رہا ہے چلتا رہے، ڈزنٹ میٹر. آپ کی طرف سے بھی کوئی پریشر تو حکومت پریشر میں نہیں ہے. اگر حکومت پریشر میں نہیں ہے تو بار بار مذاکرات کی آپ فرضی کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، یہ بھی ان کی کمزوری ہے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس کو ان کی کمزوری سمجھ رہے ہیں کہ وہ چونکہ آپ کو مذاکرات کے آفر کر رہے ہیں، یہ ان کی کمزوری ہے؟ دیکھیں منصور صاحب، یہ تو ایک عام فہم سی بات ہے. عام ذہن اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جب آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے تو آپ اپنے فریق کو بار بار کیوں بیٹھانے کی بات کرتے ہیں؟ آپ کیوں مذاکرات کی بات کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ عمران خان سب سے زیادہ پاپولر ہے. اس کی پاپولیرٹی ان سے ہضم نہیں ہو رہی. اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان میں ایک لیڈر اتنا پاپولر ہو گیا ہے کہ کوئی بھی چیز اس سے زیادہ پاپولر نہیں ہے، کوئی بھی شخص اس سے زیادہ پاپولر نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا منصور صاحب کی جی بی کے الیکشن میں جو حال نون لیگ کا ہوا ہے، ریاستی مشینری کے علاوہ وہاں پہ وفاقی وزراء وہاں پہ تھے، ان کا بیانیہ پٹ گیا. اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جی پی کا الیکشن، 3 الیکشن آپ دیکھ لیں، وہ جیتتی ہے جو فیڈرل حکومت میں موجود ہوتے ہیں. پہلی دفعہ ایک ایسی پارٹی جو فیڈرل حکومت میں ہے اور وہاں پہ ہار گئی. اب ڈپٹی سپیکر ان کا ہے اور اپوزیشن لیڈر بھی ان کا ہے. عجیب ہی کوئی ڈرامہ لگا ہوا ہے. تو ان کا بیانیہ پٹ گیا ہے. وہ پانڈے کی نسل جس طرح ختم ہو گئی ہے یا بڑی تیزی سے ختم ہو رہی ہے، اسی طرح نون لیگ کا ووٹ ہی ختم ہو گیا. 17 سیٹوں کی پارٹی رہ گئی ہے. آج یہ بیساکھیاں ہٹا لے، ہفتے بعد ان کی حکومت نہیں ہوگی. اچھا زیر، یہ بات تو پھر آپ کی حکومت کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے نا. 2022 میں جس طرح ہوا، بیساکھی ہٹی تو آپ کی حکومت بھی نہیں رہی. نہیں، 2022 میں جو ہوا وہ تو ایک بیرونی سازش تھی، اور اندرونی غدار اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے. میری جعفر اور میری صادق کی کمی نہیں تھی. آج بھی آپ سمجھتے ہیں اندرونی غدار کا لفظ آپ استعمال کر، اتنا بھاری لفظ غدار کا لفظ؟ بالکل اندرونی یہ غداری نہیں ہوئی کہ آپ ایک باہر کے ملک کے ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں اور پاکستان کی جمہوریت کو آپ کمزور کر رہے ہیں اور کسی باہر ملک کے ایجنڈے پہ، تو یہ غداری نہیں ہے. تو پاکستان یعنی قاسم سوری صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے تھے، آج بھی آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں بطور ڈپٹی سپیکر؟ جو کچھ انہوں نے کہا آپ ساتھ کھڑے ہیں اس کے؟ دیکھیں سائفر جو تھا پھر وہ ایک حقیقت تھی یا نہیں تھی؟ سائفر حقیقت ثابت ہو گئی ہے. سائفر
ایک حقیقت سے سائفر روز آتے ہیں سر, کس نے کہا وہ حقیقت نہیں ہے, روز آتے ہیں, لیکن آج بھی آپ چلے یہ تو شکر ہے آپ نے, نہیں شکر ہے کہ آپ نے مان لیا کہ حقیقت ہے. کس نے کہا سر حقیقت, تو میں کہہ رہا ہوں روز آتے ہیں سائفر سے, کس نے کہا حقیقت نہیں ہے, لیکن آپ کی جو پوری فلسفی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ ان لوگوں کو غداروں کا نام بھی لیتے ہیں, انہی کے ساتھ کیبنٹ کے اندر جائے, اس کے ساتھ آپ اسی وزیر اعظم سے ملتے بھی ہیں, وہی شہباز شریف تھے نا, ہی واز دا اپوزیشن لیڈر, آپ ان کو ایک غدار ڈکلیئر کر رہے ہیں سر. نہیں دیکھیں ملنے کی بات, اگر منصور صاحب کوئی آپ کی سیٹ پہ آتا ہے تو ہاتھ ملانا کوئی بری بات تو نہیں ہے, وہ اگر آپ کی طرف آ رہا ہے, یا ہاتھ ملانا ویسے بھی کوئی, میں کہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاتھ ملانے میں. چلے میں یہ آپ کی رائے ہے ویسے, لیکن غداری کا بڑا بھاری لفظ سر ہاتھ باندھنا بھی, منصور صاحب یوں ہاتھ باندھنا بھی نا, یوں وہ بھی بری بات نہیں, اچھی بات ہے, اسی بھی قابل تعریف. اب سن لیں, اس کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں تھی, وہ وضاحت دے کر سی ایم صاحب نیچے آئے ہیں, اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ شفیع جان کو چیف منسٹر بنائیں. یار یہ آپ حسن صاحب یہ جو شرارت میں سمجھ سے باہر, یہ آپ جس طرح بھی حذیفہ صاحب نے جس قسم کی دلیل دی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, وہ اپنی ہی جماعت کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر رہے ہیں. اب آپ شفیع اللہ جان صاحب کی فیور کر رہے ہیں کہ ان کے مخالفت میں بات کر رہے ہیں. مجھے آپ موقع دیں گے تو میں آپ کو دلیل سمجھاؤں گا. جی میں آتا ہوں, یہ پہلے شفیع صاحب میں بات کر رہا ہوں, یہ حسن ایوب صاحب شفیع اللہ جان صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں, میں پہلے شفیع اللہ جان صاحب کو موقع تو سنوں. جی منصور صاحب, جہاں تک ہاتھ باندھنے کی حسن ایوب صاحب نے بات کی, تو حسن ایوب صاحب کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ ویڈیو ایک دفعہ ریکارڈ ہو جائے, آپ دوبارہ ویڈیو والے کو بلا کے دوبارہ جو ریکارڈ کرتے ہیں اور پاؤں پہ پاؤں رکھتے ہیں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاتھ باندھنا یہ کیا بات ہوئی؟ اگر کوئی, میں بھی جب تصویر کھینچتا ہوں کسی کے ساتھ تو میں میرے ایک ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے میں ہمیشہ اس کو پکڑ لیتا ہوں. میری تصویریں آپ دیکھ لیں, یہ تو عادت ہوتی ہے, کوئی تصویر کسی طرح بھی نکل سکتی ہے, لیکن یہ طریقہ اچھا نہیں ہے کہ ایک دفعہ ویڈیو بن جائے. ہاتھ باندھنا اچھی بات تھی, اس کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں تھی, اس کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں تھی. اب سن لینا, اس کی وضاحت جو دی ہے سی ایم صاحب نے وہ نہیں دی, اس لیے میں کہتا ہوں آپ چیف منسٹر بنے, اس لیے میں کہتا ہوں سر آپ چیف منسٹر بنے. آپ فوٹوگرافر کو دوبارہ بلاتے ہیں اور پاؤں پہ پاؤں یار شفیع اللہ صاحب, آپ کم از کم یہ شفیع اللہ جان صاحب ایک دفعہ یہ حسن ایوب صاحب کا یہ بات تو ختم کرائے نا سر. آپ کہتے ہیں میں نے نہیں بننا وزیر اعلیٰ, ان کی یہ بار بار جو ڈیمانڈ ہے اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کریں سر, یہ کیا بار بار یہ بات کرتے ہیں. تحریک انصاف کی بہت بڑی خوبی ہے کہ یہ ون مین آرمی ہے. عمران خان صاحب جس کو چاہیں گے وہ وزیر اعلیٰ ہوگا, وہی وزیر ہوگا. عمران خان کا پورا اعتماد سہیل آفریدی پہ ہے, وہ اوپننگ بیٹسمین ہے. جس طرح علی امین صاحب کو بنایا گیا تھا, پھر ان کو ہی عمران خان صاحب نے ہٹایا, آفریدی صاحب کو بھی انہوں نے بنایا. جس پہ عمران خان صاحب کا ہاتھ ہوگا وہ وزیر ہوگا, وہی وزیر اعلیٰ ہوگا. ٹھیک ہے حذیفہ رحمان صاحب, آپ کو کچھ کہنا چاہ رہے تھے, میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں سر, آپ پلیز موقع لے لیجیے. مجھے ذرا اگر موقع دے دیں, کیونکہ ہمیشہ آپ چیزوں کو صحیح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, تو میں سمجھا نہیں پایا آپ کو. جی پلیز. آپ کی اور شفیع اللہ جان صاحب کی ایک ہاٹ ڈیبیٹ ہو رہی تھی, جس میں آپ نے ان کو کہا کہ آپ کھل کر بات کر لیں, کہ آپ نے سلجن سے بات کرنی ہے, اور انہوں نے پھر کہا کہ جی بالکل ہم نے انہی سے بات کرنی ہے جنہوں نے انہیں بٹھایا ہوا ہے. ٹھیک, تو میں نے تنزن بینگ ڈیولز ایڈوکیٹ یہ بات کی کہ جنہوں نے ہمیں بٹھایا ہوا ہے, جس کی یہ بات کر رہے ہیں, اگر ان کی بات کو میں درست مان لوں تو ان کا ماضی 2010 سے یہ کہتا ہے. تو ایک میں نے وہ بات کی. دوسری بات جو انہوں نے ابھی بات کی ہے کہ ہم مجبور ہیں, یا ہم ڈرے ہوئے ہیں, یا ہم کسی فرسٹریشن کا شکار ہیں اور اس لیے ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے میں ایک شعر کہوں گا کہ میخانے کی توہین ہے, رندوں کی ہتک ہے, کم ضرب کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے. یعنی اگر ان سے محبت سے ہم بات کریں, وزیر اعظم چل کر ان کی کرسی پر چلا جائے, اپوزیشن لیڈر کی یا ان کی پارٹی کے چیئرمین کی, تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈر کے مارے ہمارے پاس آ رہے ہیں. اور اگر انہیں کسی جگہ پر حکومت کی طرف سے گرمی کا سامنا ہو, یا کچھ یعنی پنجابی میں کہتے ہیں چپیٹ پڑ جائے, تو یہ کہتے ہیں ہمیں مار دیا ہمارے ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. یعنی وہ لوگ ہیں جنہیں عزت راس ہی نہیں آ رہی کسی بھی شکل میں. یعنی ہم تو بطور حکومت یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ حکومتوں کا تو کام ہی مذاکرات کرنا ہوتا ہے اور سیاسی استحکام کو مینٹین کرنا ہوتا ہے, اور اپوزیشن سے بات چیت کیے بغیر سیاسی استحکام ملک میں نہیں آتا. اسی نیت کے ساتھ ہم آج بھی بات کر رہے ہیں. شفیع اللہ جان جیسے لوگ 100 دفعہ بھی اگر ہماری تصدیق اڑائیں گے اس معاملے پہ, ہم پھر بھی بات چیت کریں گے. لیکن میں ان کی مینٹل سوچ پر حیران ہوں کہ یہ کسی بھی آپ کی ایک مثبت کاوش کو اس انداز میں لیتے ہیں, اور انہیں اس بات کا علم ہے. یہ جان بوجھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے کیونکہ یہ بے بس حکومت ہے, ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. بھئی اگر ہم بے بس ہوتے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا تو ہمارا جو بدترین پولیٹیکل مخالف وہ عدالتوں سے سرٹیفائیڈ چور خود, یعنی میں چور انہیں کہہ نہیں رہا, لیکن عدالت کے پاس کیس ان کے جو بنا وہ توشہ خانہ میں چوری کا تھا, اس میں اسے سزا ہوتی ہے. اور آپ لوگ جتنی ایفرٹ کر سکتے تھے آپ لوگوں نے کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو.
اگر وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی تو ہماری وجہ سے نہیں ہو رہی نا. ہم بطور ایک سیاسی جماعت اپنا ایک سٹیچر رکھتے ہیں. آپ بلا وجہ یہ بات آپ لوگوں کو علم ہے کہ بانی تحریک انصاف کو اگر ریلیف ملے گا عدالتوں سے ملے گا, پی ایم ایل این کے ہوتے ہوئے ہمیں دوبارہ لاڈلا نہیں بنایا جائے گا. اس بات کا آپ لوگ اظہار نہیں کرتے, لیکن جان بوجھ کر ایک ادارے کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید جو بانی کی سوچ ہے کہ میں پریشر ڈالوں گا اور یہ پریشر کے اندر جو ہے میں سے مذاکرات شروع کر دیں گے. 9 مہینے یا 8 مہینے بھی میں بیسٹر گور کا سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں میری ملاقات نہیں ہوئی بانی تحریک انصاف سے. اب جا کر اس بانی سے مل کر دیکھ لیں کہ اس نے اپنا کنڈکٹ بھی کیسے چینج کیا ہوا ہے, اور وہ باقاعدہ طور پر جو کہتا تھا کہ میں بالکل جو ہے جھکوں گا نہیں, وہ ہر کمپرومائز کرنے پر تیار ہے اور کہتے ہیں کہ میری فیملی کی ملاقاتیں بحال کرا دیں, میں دوبارہ وائلیشن نہیں کروں گا جیل کنڈکٹ کی. اور یہ یہاں بیٹھ کر آپ کو کیا پتا ہے عمران خان صاحب نے کہ کنڈکٹ پہ کیا تبدیلی آئی ہے, ذرا روشنی ڈالیں گے اس بات پہ, کیا مطلب؟ جی میرے پاس یہ معلومات ہیں کہ ہمیں جیل سپرنٹینڈنٹ نے جب ہوم ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ دی کہ بانی تحریک انصاف کی وجہ سے باہر نقص امن کا خطرہ ہوتا ہے, جیل کے باہر لا اینڈ آرڈر خراب ہوتا ہے, 144 لگا, تب جا کر ان کی ملاقاتیں پہلے فیز میں بند کی گئیں, سیاسی ملاقاتیں مکمل بند ہوئیں. پھر ان کی بہن کی ملاقات بار بار کے احتجاج کے بعد جب کرائی گئی, باہر آ کر جس دن انہوں نے ٹویٹ کیا, ہم نے پورے جیل مینول کے مطابق جو جیل سپرنٹینڈنٹ نے ہمیں کہا کہ یہ بندہ اپنے فنڈامنٹل رائٹ کی آڑ میں 26 کروڑ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. ان کی ملاقاتیں بند ہوئیں. اب میرے پاس یہ معلومات ہے کہ بانی تحریک انصاف جیل سپرنٹینڈنٹ, ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور باقی لوگوں کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میری سیاسی ملاقاتیں بے شک بند رکھیں, لیکن فیملی سے میری ملاقاتیں بحال کرائیں اور میں صرف اپنی ویل بینگ بتاؤں گا. تو یہ ان میں اتنی تبدیلی تو آ گئی ہے. اور یہ کہہ رہے کہ وہ بندہ کھڑا ہوا ہے, بالکل اکڑ کر کھڑا ہوا ہے. بھئی آپ نے اسی چکروں میں اس کو 41 سال کی سزا کرا دی ہے اور مزید 41 سال کے اس اندر ہی رکھوائیے گا. ٹھیک ہے. یہ مندوخیل صاحب, یہ آپ نے شفیع اللہ جان صاحب کی گفتگو سنی, انہوں نے کہا یہ ہمیں بار بار ہمارے پاس آئی صرف اس لیے رہے ہیں کیونکہ کمزور ہیں, ان کو پتا ہے کہ عمران خان ایک مقبول لیڈر ہے اور اسی لیے بار بار ہم سے رابطہ کیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے سر, آپ کی کیا رائے ہے؟ جی منصور علی خان صاحب, مجھے تھوڑا سا وقت دے تاکہ میں دونوں کا فردن جواب دے دوں. جی شفیع اللہ جان صاحب نے بولا کہ ہمارے پاس کونے کا کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس پختونخوا حکومت ہے, آپ کے پاس سرکاری مشینری ہے, آپ کی بیک پہ ٹی ٹی پی ہے, آپ کے بیک پہ کلعدم تنظیمیں ہے. آپ 25 کروڑ عوام کی بات کر رہے ہو, پنجاب سے 25 آدمی نہیں نکلتے, سندھ سے آپ کے 40 آدمی نہیں نکلتے, بلوچستان اور اسلام آباد سے آپ کے نکلتے نہیں ہے. ہم 30 منٹ کے لیے ناراض نہیں ہوتے. دوسری بات یہ, میں آپ بول رہے تھے, میں بالکل خاموش تک سن رہا تھا. آپ نے یہ بولا کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی غداری اور کافر اور غداری کے فتوے نہیں لگاتے ہیں, لیکن میں بیست قانون کے طالب علم میں اسمبلی سپریم کورٹ میں موجود تھا, بیست معطل ہے میں نے جو سارا اسمبلی آپ کی وجہ سے. سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں لکھا ہے کہ قاسم سوری اور عارف علوی قانون شکنی کے مرتکب ہوا ہے, تو قانون شکنی کا مرتکب تو آرٹیکل 6 ہے. چلو یہ ریکارڈ کی بات ہے سارے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کر رہے, آپ میرے ساتھ ایک شو میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے اعلان کیا کہ سندھ ہمارا ہے اور فلان تاریخ کو 9 تاریخ غالباً. پھر میں نے آپ کو بولا ہم کو ویلکم کریں گے, اجرک ٹوپی پہنائیں گے, کھانا کھلائیں گے. آپ کو باقاعدہ ہمارے وزیروں نے اس ایئرپورٹ پہ استقبال کیے. 2 دن تک 4 کروڑ والی شہر کراچی میں آپ گھومتے رہے. آپ کی جو نا 40-50 گاڑیوں سے زیادہ نہیں تھی. اس کے بعد آپ حیدرآباد کے سڑکوں پہ گھومتے رہے, آپ کے پاس بندے نہیں تھے. آخری دنوں میں پھر آپ نے ڈرامہ کیے, وہ پھر آپ کو ہم نے ویلکم, اجرک ٹوپی اور ساری چیز یاد رکھو, اور عوام کتنے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں یہ کہوں گا اپنا حذیفہ رحمان صاحب کا جو یہ بات کر رہے ہیں, تو یہ حذیفہ رحمان صاحب آپ ہی یاد رکھیں کہ اسی عدالت نے آپ کو بھی سزا یافتہ قرار دیا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ وکیل ہو, جانتے ہو کہ اپیل کا ٹائم 20 دن یا 1 مہینہ ہوتا ہے. آپ 7 سال کے بعد آتے ہو. پاکستان کا انوکھا تاریخ ہے, انوکھا قانون ہے کہ آپ کے ایئرپورٹ پہ انگوٹھے لگتے ہیں. ابھی آپ گھر تک پہنچتے نہیں ہے, 7 منٹ کے اندر آپ کے کیسز ختم ہوتے ہیں. تو تاریخ یہ بھی ایک یاد رکھنا چاہیے اس میں. منصور علی خان صاحب, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ان ساری چیزوں کو ایک دوسرے کی باتیں کرنا, یہ سارے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت بڑی
अच्छी पोजीशन है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरे यकीन है कि जो हमारा गैस लाइन है वो मुकम्मल होगा, बिजली का होगा, हमारा ट्रेड शुरू होगा, हमारे अमेरिका के साथ बड़े तारीख में हुआ है, उसकी वजह से हम अपने आवाम के लिए कुछ कर सके। जो हमने 2700 अरब जो ना पेट्रोल की मद में अड़प की है 2 महीने के अंदर आवाम को खून चूस के, तो कम से कम वो 2 महीने के पहले जो 255 रुपए रेट था उस वक्त लाए और फिर मजीद कारोबार कर। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ ये दिन ब दिन खत्म होती जा रही है, ये दूसरा काफ लीग जो ना वो साबित होगा। और आप देख रहे कि अडियाला जेल के ऐलान के बावजूद उनके जो ना वो 500 आदमी जमा नहीं होता है, 10,000 2 लाख तो दूर की बात। तो मैं ये कहूंगा